कमाओ पर अल्लाह को नाराज करके नहीं, पासपोर्ट ले लो फ्रांस का पर अल्लाह को नाराज करके नहीं। अल्लाह को सामने रखो, ये अल्लाह का पैगाम है, ये अल्लाह के नबी का पैगाम है कि अल्लाह को पाने के लिए जो छोड़ना पड़े छोड़ो, ये जीती हुई बाजी है। अल्लाह को खोकर तुम्हें पासपोर्ट मिल गया, तुम्हें यूरो मिल गए, तुमने शराब बेची, तुमने लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन तुमने अल्लाह को खो दिया, तुमने अल्लाह को खो दिया। तुमने झूठ बोल के पैसा बनाया, तुमने अल्लाह को खो दिया। तुमने धोखा दे के पैसा बनाया, तुमने अल्लाह को खो दिया। तुम यहां भी हारे हो, तुम आगे भी हारे हो। ये दुनिया गुजरगाह है, ये आज जिंदगी है, कल मौत है, सुबह जिंदगी है, शाम मौत है, सुबह जिंदगी है, दोपहर मौत है, दोपहर जिंदगी है, रात मौत है। ये मिट जाने वाला घर है, ये मच्छर का पर है, ये धोखे का घर है, ये मकड़ी का जाला है। ये अल्लाह की नजर में एक मच्छर के पर के बराबर होता ये कायनात का कारखाना। तो अल्लाह ताला नाफरमान को एक घूंट पानी ना पिलाता, नाफरमान को एक घूंट पानी ना पिलाता। अल्लाह को राजी करो, चाहे सारा जग जहान खरीद लो। अल्लाह को राजी करो, सारी दुनिया के बादशाह बन जाओ। अल्लाह को राजी करो, इज्जत की सीढ़ियां चढ़ जाओ। अल्लाह को राजी करो, शोहरत के झंडे गाड़ दो। अल्लाह को राजी करो, पूरी दुनिया में कारोबार फैला दो। अल्लाह को राजी करो, तख्त शाही के मालिक बन जाओ। अल्लाह को राजी करो, वजीर बन जाओ, एमएनए बन जाओ, एमपीए बन जाओ, सेनेटर बन जाओ। अल्लाह को राजी करो, पूरे फ्रांस में कारोबार फैला दो, कोई मसला नहीं, कोई। अल्लाह को राजी करके फकीर हो या मालदार हो, आपके लिए कामयाबी का परवाना हाजिर है। लेकिन मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा अहले ईमान का बैठा है, मैं बड़े दर्द से कह रहा हूं, अल्लाह को नाराज करके माल न बनाओ, अल्लाह को नाराज करके माल न बनाओ, अल्लाह को नाराज करके माल न बनाओ। अल्लाह को नाराज करके रहना न सीखो, अल्लाह को राजी करके रहना सीखो, अल्लाह को राजी करके रहना सीखो। वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, इसमें हर सुबह शाम नाफरमानी है। वो जवानी कोई जवानी नहीं जिसका रुआं रुआं स्याह है, दागदार है। वो पैसा कोई पैसा नहीं है जो काला ही काला है, अंधेर ही अंधेर है। वो शोहरत गुमनामी है जिसके पीछे अल्लाह नाराज है। वो इज्जत जिल्लत है जिसके पीछे अल्लाह नाराज है। वो जिंदगी मौत है जिसके पीछे अल्लाह नाराज है। वो बुलंदी पस्ती है जिसके पीछे अल्लाह नाराज है। वो माल फकर है जिसके पीछे अल्लाह नाराज है। वो बड़ाई छोटाई है जिसके पीछे अल्लाह नाराज है। या अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, जहन्नम को पानी से बुझा दो, या इजराइल को कलाशंकोफ से उड़ा देना, मुनकर नकीर के सर पे पिस्तौल मार देना। अगर ये नहीं कर सकते तो वो ना करो जो हो रहा है, वो ना करो जो हो रहा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अल्लाह को राजी करना जिंदगी की मंजिल और मेराज है। ये मेरे नबी की जिंदगी का पैगाम है, 1.25 लाख सहाबा की जिंदगी का पैगाम है, और ये करबलाओं का पैगाम है कि अल्लाह को राजी करते हुए नस्ल भी ज़बा हो जाए, बर्दाश्त। रोटी कहां से खाएंगे अगर शराब नहीं बेचेंगे? खर्चे कहां से आएंगे अगर झूठ नहीं बोलेंगे? पैसा कहां से आएगा अगर टैक्स नहीं बचाएंगे? पैसा कहां से आएगा अगर हेरा फेरी नहीं करेंगे? अल्लाह के कुरान को उठा के देखो, पहली सतर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पैरस वालों, पालने वाला अल्लाह है, गाफिल नहीं है। पालने वाला अल्लाह है, गाफिल नहीं है। पालने वाला अल्लाह है, गाफिल नहीं है। यब्ना आदम खलक़तुस समावाति वल अर्द वलम अ'य बिखल्क़िहिन अफयु'जिनी रगीफ़ ऐशन असुक़ुहु इलैक। मेरे बंदे, जमीन आसमान बना के नहीं थका तो मैं रोटी खिला के थक जाऊंगा। इन मस्तूरात से कहता हूं, अपने खामदों के पांव पड़ जाओ कि हमें गलत पैसा नहीं चाहिए। तुमसे कहता हूं अल्लाह के घर अल्लाह के घर। यश अबे इसको बिठाओ, बैठाओ बे।
آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پیسے کو خدا نہ بناؤ، اللہ کو اللہ بناؤ، اللہ کو رب مانو، اللہ کو رب مانو اور اپنی کمائیوں کو درست طریقے پر لاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ میں عہد و پیمان ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا عہد و پیمان ہے کہ اللہ نے واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کو قیامت تک محفوظ رکھا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت، ایک ایک کھڑا ہونا، بیٹھنا، چلنا، ہر شے محفوظ ہے۔ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو بغیر کاغذات کے رہ سکتے ہو، لیکن وہاں کاغذات کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے پاسپورٹ تمہیں مفت میں ماں کی گود میں دے دیا، مرنے سے پہلے محمدی ویزا سٹیمپ کروا لو۔ کوئی نہ کوئی ویزا تم اپنے جسم پہ سٹیمپ کرتے ہو، اپنی دکان پر، کاروبار پر، یہ ویزے لگا رہے ہو، ویزے۔ میں کہتا ہوں محمدی ویزا لگا لو، محمدی ویزا لگا لو، اس وجود کو محمدی بناؤ، اپنے کاروبار کو، جاب کو، نوکری کو محمدی بناؤ۔ تمہارا کاروبار تمہیں جنت۔ ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ، تشریف فرمائیں، آپ کی نظر پڑی ہاتھ پر، ہاتھ بڑا سخت تھا۔ آپ نے دیکھا، سعد یہ تیرے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے حلال کماتا ہوں، کھیت میں کام کرتا ہوں، تو کام کرتے کرتے میرا ہاتھ ایسا ہو گیا ہے۔ آپ نے سب کو دکھا کر ہاتھ پکڑا، ایسے بوسہ لیا اور فرمایا بچوں کو حلال حلال حلال، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے، لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار پھولدار پودے کی طرح ہے، لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نظر آتا ہے، لا الہ الا اللہ جتنا اندر جاتا ہے محمد رسول اللہ اتنا باہر نظر آتا ہے، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے، لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ پر کائنات میں خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ خوشبو کو نہیں چھپا سکتے، نہیں چھپا سکتے۔ لا الہ الا اللہ یہ خوشبودار پھول کی جڑ ہے، اور محمد رسول اللہ وہ خوشبودار پھول ہے جو تمہاری دکان میں مہکا، تمہارے جسم پہ مہکا، تمہارے گھر میں مہکا تو سارے چاروں طرف خوشبو پھیلے گی، چاروں طرف بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا غضب ہے کہ ہوئے پھول ہی غماز چمن۔ تم محمدی بنو، خوشبو پھیلے گی، خوشبو پھیلے گی، خوشبو پھیلے گی۔ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کا پیغام ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میرے طریقے کے غلام بنو گے تو ایمان والے بنو گے، میرے طریقے پر آؤ گے تو ایمان والے بنو گے، میرے طریقے پر چلو گے تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنو گے۔ ابو لہب چاچا ہے، اللہ نے کہا تبت یادا ابی لہب و تب، بلال غلام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگ میدان حشر چلیں گے، لوگ پیدل ہوں گے، میں براق پہ ہوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر ہوگا، جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو کھڑے ہو کے اذان دے گا، سارا محشر کا مجمع سنے گا، اور آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کے لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو پکڑ کر میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، یہ کلمے کا پیغام ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا، لا الہ الا اللہ اللہ کے آگے جھکاتا ہے، محمد الرسول اللہ محمدی روپ میں بدلنے کی دعوت دیتا ہے، محمدی روپ اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اللہ سے عہد و پیمان ہو چکا ہے کہ وہ اور اس کا حبیب، ان دو کے آگے اور کسی کو نہیں رکھا جائے گا، کسی کو نہیں رکھا جائے گا۔
یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے پکڑوایا، آگ جلائی، تیل کڑا میں تیل کھولنے لگا۔ اس کو 2 بیٹیاں تھیں، ان کو پکڑوایا، کہا اب بول، اگر میرا کلمہ پڑھتی ہے تجھے زندگی مبارک، بچیاں مبارک، اگر موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا فرعون یہ میری 2 ہیں، میری 100 بھی ہوتی تو میں آگ میں ڈال دیتی، یہ تو 2 ہیں، 2 ہیں۔ اولاد کے لیے کرتے ہو نا، شراب کیوں بیچ رہا ہے؟ بچوں دا مستقبل بن جاوے۔ یہ ماں دیکھو، یہ ماں کھڑی ہوئی ہے، جو ماں کا کلیجہ زیادہ نرم ہوتا ہے اولاد کے لیے، اس لیے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ باپ سے نہیں دی، ماں سے دی ہے۔ اور یہ ماں کھڑی ہے، ایک بول پر کہہ سکتی ہے، ایک بول کفر کا بولے، گھر جا کے توبہ کرے، ایمان بھی بچ گیا، اولاد بھی بچ گئی۔ اس نے کہا یہ تو 2 ہیں، 100 بھی ہوتی تو قربان کرتے۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو کھینچا، اس نے اماں کو پکارا۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب اس کی بچی کو آگ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا، یوں چھوڑا، کھولتے تیل میں وہ مچھلی کی طرح تلی کی۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ آہ نہیں کی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا، ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر وہ معصوم دودھ پیتی بچی کو پکڑا جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلا، بڑی کو تو پتہ چل رہا تھا کیا ہونے والا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اس کی تو چیخ بھی نہ نکلی، وہ تو گئی اور تل کے راک اور کوئلہ ہو گئی۔ پھر اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، کہا ماں صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے باندی کو پکڑا تو اس نے کہا ایک خواہش ہے، ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم تینوں کی ہڈیاں اکٹھی دفن کر دینا، جدا نہ کرنا۔ کہا ہاں ہاں کر دیا جائے گا۔ وہ بھی جل گئی، پیرس والوں کو پیغام دے گئی کہ اللہ کو یوں بھی راضی کیا جاتا۔